الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فشرطه شرط الألف والنون في منعهما من الصرف وإفراد صلى الله على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ اکبر خیر مصنف علیہ الرحمٰن نے فرمایا کہ الف نون یہ بھی غیر منصرف کے اسباب میں سے ہیں، اگر یہ دونوں اسم میں ہوں تو فشرطہ الی آخرہ۔ علامہ نے فرمایا کہ الف نون کی شرط یہ ہے کہ وہ کلمہ وہ اسم ہو جس میں الف نون ہے۔ سوال یہ ہے کہ الف نون ہیں اسموں کے اندر، وہ علم کوئی نہیں ہے، تو شرط کے بغیر مشروط کیسے؟ تو اس کا جواب دیا ہے کہ الف نون کی ذات کی یہ شرطیں نہیں ہیں، الف نون منع صرف کا سبب بنے اس کی شرط یہ ہے کہ وہ اسم علم ہو۔ ہاں جی، مصنف رحمہ اللہ نے فرمایا کہ الف نون اگر اسم میں ہے تو ان کی شرط ہے عالمیت۔ سوال ہے کہ الف نون تو عالمیت کے بغیر بھی پائے جاتے ہیں، شرط تو بغیر مشروط نہیں پائے جاتے، حالانکہ یہاں تو پائے گئے، تو اس کا جواب پائے کا مطلب ہے کتنے اسم نے جنہاں دے وچ وہ علم نہیں ہیں، الف نون ہیں۔ جی اس کا رحمہ نے جواب دیا ہے کہ شرط سے مراد ہے کہ الف نون کی شرط ان کے منع صرف میں، ذات کی شرط نہیں ہے، ان کے منع صرف کا سبب بننے کی شرط ہے۔ بس شرط اس کی یعنی شرط الف اور نون کی دونوں کے منع من الصرف میں یعنی غیر منصرف کا سبب بننے میں۔ جی، یعنی شرط الف اور نون کی ان کے منع من الصرف میں، افراد الضمیر باعتبار انہما سبب واحد، شرط ذلك الاسم في امتناعه من الصرف۔ سوال ہے کہ الف نون دو ہیں، ضمیر واحد کی ادھی ادھی ونڈن گئے تو بے ٹھیک نہیں۔ سوال ہے کہ الف نون دو ہیں اور ضمیر واحد کی ہے۔ علامہ جامع علیہ رحمہ اس کی دو توجیہیں کرتے ہیں، سننا ان کر لین دینا۔ پہلی توجہ یہ ہے کہ اگرچہ یہ دو ہیں لیکن یہ جڑا کم کر دینے ان دے وچ کٹھے نے، دونوں مل کر ایک سبب ہے، دونوں مل کر ایک سبب۔ کون؟ الف نون۔ تو چونکہ سبب ایک ہیں اس لیے وہ دونوں کی طرف ضمیر واحد کی ٹھیک ہے، تو کردار شے نو کٹھیاں کر دیندی ہے، کردار انما المؤمنون اخوۃ۔ دوسری توجہ یہ کی ہے کہ شرط ہو کی ہو ضمیر کا ہے اسم، کون؟ اسم، کہ وہ اسم جس میں الف نون ہیں اس اسم کی شرط منع صرف میں یہ ہے کہ وہ علم ہو۔ ہاں جی، کیا کہیں جی؟ سارے رحمہ نے اس کی دو توجیہیں کی ہیں، ایک یہ کہ یہ دونوں مل کر سبب واحد ہیں لہٰذا یہ ایک ہے، اس لیے ان کی طرف ضمیر واحد کی لوٹائی ہے، یا یہ کہ ہو ضمیر کا مرجع الف نون نہیں ہے بلکہ اسم ہے جس میں الف نون ہے ہیں، تو وہ اسم جس میں الف نون زیادہ تان ہے۔ پھر دوبارہ بچ سوال ہے کہ اس اسم کی ذات کی شرط ہے، جواب دے دیا کہ وہ اسم جس میں الف نون مزیدہ تان ہے وہ اسم غیر منصرف ہوگا جبکہ وہ علم بھی ہوگا، جبکہ وہ چلیں جی۔ پس شرط اس کی اگر ٹور یار اور یہ پڑھ لینی ضمیر کا افراد باعتبار اس کے کہ وہ دونوں سبب واحد ہیں، ایک گل یا شرط اس اسم کی اسم کے امتناع من الصرف میں العلمیت علمیت ہے۔ جی، اور افراد ضمیر کا مفرد لانا اس کے کہ وہ دونوں سبب واحد ہیں، یا اس اسم کی شرط اس کے امتناع من الصرف میں علمیت ہے۔
العالمیت سنیں شاباش اگے جی تو لکھی آشے نے پیچھے انکان تا آکھے تو او چونکہ وہ تو اصلی حالت پر ہے نکتہ تو فار دا بیان کرے دا کہ کار دا نہ کہ جڑا اپنے کار ہے وہ تو مطابق ہے جی انہوں نے دنوں سوال کر دیئے جی العلمیت تحقیقاً للزوم زیادتهما او لیمتنع دخول الطائل ويتحقق شبههما بعرفه التعنیس. چلو جی خیر چونکہ پیچھے دو مذہب آئے ہیں کہ یہ منع صرف کا سبب کیوں بنتے ہیں یا اس لیے کہ یہ مزید ہیں مزید لے کی فرع ہو گئے یا اس لیے کہ عدم دخول تا میں یہ الف دو الف تانیس کے مشابہ ہو گئے آئی سمجھیں اس لیے اب دونوں باتیں چلا رہے ہیں سوال ہے کہ الف نون مزیدہ تا الف نون کے لیے منع صرف کا سبب بننے کے لیے علمیت کیوں شرط ہے جی سوال ہے کہ الف نون کے منع صرف کا سبب بننے کے لیے علمیت کیوں شرط ہے اور اتنے مزیدہ تان نہیں بول رہے بھی دو نا رکھے نے تان ڈر دیا نا نہیں لے رہے دوجی پارٹی ناراض ہو جائے گی تو پیچھے تو مزیدہ تان ہی پڑیا ہے نا دوجی پارٹی نال کونی سے نہیں تھوڑی اس پہ اختلاف بھی ہے کہ نال جی الف نون کے منع صرف کا سبب بننے کے لیے شرط کیوں ہے تو اس کا جواب وہ دونوں وجہوں پر کہ یا تو اس لیے کہ جو اسم علم بن جاتا ہے وہ تغیر سے بچ جاتا ہے تغیر سے بقدر الامکان زیادہ تر تو جب یہ کلمہ یعنی یہ اسم علم ہو جائے گا تو الف نون کی زیادتی اس کو لازم ہو جائے گا جب لازم ہو جائے گی تو اگلی گل پیچھے پڑے اور کنی باری ان میں قوت آ جائے گی تو اب یہ سبب بننے میں ذرا چودھری بن جان گے جی دوسری توجہ یہ کی ہے یا اس لیے علمیت شرط ہے کہ جب علم جس میں الف نون ہے وہ کلمہ علم ہو وہ کلمہ علم ہو تو اب اس پر مزید تو تا نہیں آ سکتی اس پر تا کا دخول منع ہو گیا جب تا کا دخول کیونکہ جب علم ہو تو اس کے ساتھ اضافے نہیں ہوتے جب تا کا دخول منع ہو گیا تو ان کی جو دو الف تانیس کے ساتھ مشابت ہے وہ کبھی ہو گئے وہ ہون بھی یہ چودھری ہو گئے جی ہاں جی شابہ جی اس کا جواب کیا ہے کہ پیچھے دو مذہب آئے ہیں کہ الف نون یہ اسباب کیوں بنتے ہیں زیادتی کی مزید ہونے کی وجہ سے یا دو الف تانیس کے مشابت کی وجہ سے تو علمیت شرط اس لیے ہے کہ تاکہ ان کی زیادتی کرنے کو لازم ہو جائے کہ اس کلمے کا جو کلمہ علم جن حروف پر کلمہ علم بنتا ہے وہ حروف اس میں پکے ہو جاتے ہیں تو جب الف نون اس کو لازم ہو گئے تو ان میں قوت آ گئی اب یہ سبب بننے میں مضبوط ہو گئے یا یہ وجہ ہے بھئی علمیت اس لیے شرط ہے تاکہ اس پر تا داخل نہ اس پر تو جب تا داخل نہیں ہوگی تو دو الف تانیس کے ساتھ جو مشابت تھی وہ اس کی کبھی ہو جائے گی تو لہذا بھی سبب بننا ٹھیک ہو گیا چلو جی علمیت کیوں شرط ہے واسطے ثابت کرنے ان دونوں کی ذاتی کے لزوم کو ھذا ناظر الی القول الاول یا تاکہ منع ہو جائے تا کا دخول ان دونوں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پس متحقق ہو جائے گی مشابت ان دونوں کی دو الف تانیس کے ساتھ شابان جی واسطے پکا کرنے کے ان دونوں کی زیادتی کے لزوم کو یا تاکہ منع ہو جائے تا کا دخول ان دو پر پس متحقق ہو جائے گا ان دو کی مشابت ہو جائے گی ان دو کی مشابت تانیس کے دو الف کے ساتھ ہون مطابقی مثال عمرانہ کا عمرانہ اب یہ غیر منصرف ہے کیا ہے اس لیے او خیر ہوئے
یہ غیر منصرف، اس میں شرطیں موجود ہیں، الف نون مزیدہ تان ہے جی اور کلمہ علم ہے، یہ اسم علم ہے، علم ہے، لہذا یہ غیر منصرف ہے جی۔ ہاں جی، اسم میں ہے اسم میں یہ علم ہے، علم عمران، جی اسم اذ قالت امرأۃ عمران، اسم میں ہے جی اور وہ علم ہے۔ کیا کہ جی جیسے مطابقی مثال، آپ کی مثال عمران، اب یہاں الف نون زیادہ تان اسم میں ہے اور اسم کی شرط بھی پائی گئی ہے عالمیت، تو لہذا یہ غیر منصرف۔ آشیا دیکھیں نا، لفظ علی ھذا الوزن جب صفت نہ ہو تو وہ غیر منصرف ہوتا ہے، لفظ اللہ حاضر وزن اس وزن پر جب صفت نہ ہو علم ہو تو وہ کیا ہوتا ہے؟ غیر منصرف۔ آگے عام ہے کہ فا کلمہ مکسور ہو جیسے، مثال مذکور یا عمران، یا مفتوح ہو جیسے، سلمان، یا مضموم ہو جیسے، ہاں تو تینوں طرح موجود ہیں۔ جی علم ہو اور الف نون زیادہ تان اور اسم غیر منصرف ہو، تینوں مثالیں موجود ہیں، فالان، فیلان، فولان، عمران سلمان، عثمان، نہیں عمران بر فیلان، عمران فعلان، سلمان۔ فعلان اور عثمان فعلان۔ جب یہ وزن صفت ہو نا تو پھر مفتوح ہوتا ہے یا مضموم ہوتا ہے، مکسور کوئی نہیں ہوتا، جی سکران تے عریان، اے مطلب ہے۔ چلو جی، جیسا عمران جی عمران جی او کانتا فی صفت فانتفاع فعلانتا، اگر وہ دونوں الف نون مزیدہ تان، اب دو پیچھے اسم صفت کا فرق آ چکا ہے کہ وہ دونوں یا یہ ہے کہ کس میں ہوں، صفت میں، دونوں صفت اسم میں ہوں تو اور شرط ہے، اگر وہ دونوں صفت میں ہوں تو پھر اختلاف ہے، فانتفاع فعلانا، فانتفاع فعلانا، وکیلا بعض نے کہا ہے وجود و فعلا، کیا کہ جی اگر وہ دونوں الف نون اسم میں ہو تو وہ شرط آ گئی ہے، اب وہ شرط تھی کہ علمیت، اور اگر وہ دونوں صفت میں ہوں تو پھر اختلاف ہے، بعض نے کہا ہے کہ انتفاع فعلانا یہ کافی ہے، یہ کافی ہے، بعض نے کہا ہے کہ اس کے ساتھ 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 وجود فعلا، فعلا بھی ہونا چاہیے۔ سنیں اے شاباش، یا ہوں دونوں صفت میں پس انتفاع فعلانا کا فعلانا کا، جی یا وہ دونوں صفت میں بس انتفاع فعلانا کا، جی اے ان کان الالف والنون فی صفت فشرطه انتفاع فعلانتا، یعنی بس 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 ہاں، مصنف نے فرمایا کہ اگر وہ دونوں ہوں کدھر ہوں صفت میں تو پھر کیا ضروری ہے، شرط ہے کہ انتفاع فعلانا، فعلانا، اے شاباش۔ مطلب پہلے مطلب سمجھے نا، یعنی الف نون دونوں صفت میں ہوں تو پھر شرط اس اسم کی، وہ صفت کی یہ ہے کہ اس کی شرط یہ ہے کہ انتفاع فعلانہ ہو، اس کی شرط یہ ہے انتفاع فعلانا، انتفاع فعلانہ ہو جی۔ دس نا مطلب یہ ہے، اب پہلے متن دی عین الفاظ سمجھنا بھی اگر الف نون دونوں اگر الف نون دونوں صفت میں ہوں تو شرط صفت کی انتفاع فعلانا، انتفاع فعلانا ہے جی۔ سنیں اچھا، ہوں اگلی بار پڑھی کو نہیں پڑھی، یعنی امتناع دخول التاء التانیث علیہ لیبقا، یبقى مشابہتہ بعد یعرف التانیث علی حالها۔ چلو سوال ہے کہ دونوں صفت میں ہوں، جی دونوں صفت میں ہوں
تو انتفاع فعلانا کا کیا مطلب ہے؟ انتفاع فعلانا کا بھی غیر منصرف انہیں بننا ہے تو فعلانا دا کیڑا قصور ہے جی بھی او نہ ہوئے او انہوں کی آندھی ہے جی او نہ ہوئے تو بچے بھی کیویں ہوں سوال ہے کہ الف نون اگر صفت میں ہو تو اس کی شرط انتفاع اس کی فعلانا نہ ہو فعلانا نہ ہو. اس کا مطلب بیان کیا ہے بھی او دے فعلانا نہیں مطلب یہ کہ یہ اسم جو صفت ہے جس میں الف نون مزیدہ تان ہیں اس کے ساتھ تا لاحق نہ ہو لاحق کر کے اسی مذکر کو مؤنث نہ بنایا جاتا یہ مطلب انتفاع فعلانا دا اے نہیں بھی ہوندی مؤنث ہی نہ ہو کیا کہ جی اس کا جواب یہ ہے کہ مطلب یہ ہے کہ وہ اسم وہ صفت جس میں الف نون ہے اس کے آخر میں تا لاحق نہ ہو. سنیں نا کیونکہ کہا ہے نا کہ صفت میں ہو تو صفت ہونے کی شرط یہ ہے کہ انتفاع فعلانا خاصیت لکھے مثلا اوریان یہ صفت ہے الف نون صفت میں ہے تو اس کی مؤنث اوریانہ تو ناتی ہے تو نہ تاکہ کہ صفت میں ہو تو پھر شرط یہ ہے کہ اس کی فعلانا نہ ہو تو ہے پہ تو کہ یہ کہا ہے کہ مقصد یہ ہے کہ اگر یہ الف نون صفت میں ہوں تو وہ صفت اس کی مؤنث اسی مذکر کو تا لگا کر نہ بنائی جاتی جیسے کہ اوریان کو تا لگا کر اوریانتن بنائی جاتی ہے اس طرح نہ ہو یہ مطلب ہے. سنیں پھر سوال ہے کہ یہ انتفاع فعلانا کیوں شرط ہے جی سوال ہے کہ انتفاع فعلانا کیوں شرط مطلب کیا انتفاع فعلانا اس کے ساتھ تا تانیث لاحق نہ ہو نہ ہو. لے یبقا اس لیے شرط ہے تاکہ ان دونوں کی جو الف تانیث کے ساتھ مشابت ہے وہ باقی رہے اپنی حالت پر کیونکہ جس طرح دو الف تانیث جس کلمے کے آخر میں ہوتے ہیں اس میں اس کے آگے تا لاحق نہیں ہوتی تو لہٰذا جب اس کے اس الف نون جس صفت میں ہیں تا لگا کر مؤنث نہیں بنائیں گے تو اب یہ الف نون مشابہ ہو گئے کن کے دو الف تانیث کے کس چیز میں تا کے عدم لحوق میں یہ شرط اس لیے کیا کہ جی جواب ہے کہ یہ شرط اس لیے ہے تاکہ ان کی جو مشابت ہے نا الف دو الف تانیث کے ساتھ وہ مشابت باقی رہے وہ اپنی حالت پر باقی رہے. آگے پڑھ دیتا عید والے حاض والدن صرف اوریان مع انه صفت لان مؤنثه اوریانۃ. تائید پیش کرتے ہیں کہ اوریان صفت ہے جی کیا ہے صفت ہے الف نون ہے زیادہ تان اور صفت میں ہیں لیکن چونکہ اسی مذکر کو تا لگا کر مؤنث بناتے ہیں اوریانتن جی اوریان تے اوریانتن اس لیے یہ منصرف ہے اس لیے چونکہ اوریان کے الف نون کی اب مشابت ڈلی ہوگی کس کے ساتھ دو الف کیونکہ ان کے بعد تو تا نہیں آتی تو اس کے بعد تا آگئی کیا کہ جس پر تائید پیش کرتے ہیں کہ اگر صفت میں ہو تو اس کے آخر میں تا لاحق نہ ہو تب غیر منصرف ہوگا لہذا اوریان صفت ہے الف نون مزیدہ تان ہیں لیکن شرط کوئی نہیں اسی کے ساتھ تا لگا کر بناتے ہیں اوریانن تے اوریانتن لہذا وہ مشابت کبھی نہ رہے اسی وجہ سے یہ منصرف ہے. ہون مانا کر کتھوں یعنی اگر ہوں الف نون صفت میں تو پس شرط اس کی او ضمیر مفرد سنیں انتفاع فعلانا ہے کی مطلب انتفاع فعلانا یعنی تائے تانیث کے دخول کا امتناع علیہ اس اسم پر یا صفت پر نہ ہو. کیوں یہ کیوں ضروری ہے تاکہ باقی رہے مشابت ان دونوں کی دو الف تانیث کے لیے اپنے حال پر اور اسی لیے منصرف ہے اوریان باوجود اس بات کے کہ اوریان صفت ہے اس لیے یہ کیوں منصرف ہے انصراف کی دلیل اس لیے کہ مؤنث اس کی او آپ اوریانتن ہے دھیان نال بنے کیا یعنی اگر ہوں الف اور نون صفت میں بس شرط صفت کی انتفاع فعلانا ہے یعنی
مقترن ہونا تائے تانیث کے دخول کا اس صفت پر تاکہ باقی رہے الف اور نون کی مشابہت تانیث کے دو الف کے لیے اپنے حال پر، اور اسی وجہ سے منصرف ہے عریان باوجود اس کے کہ عریان صفت ہے، منصرف اس لیے ہے کہ مؤنث اس کی عریان اتون ہے۔ اور ویکھو نا تے اور لیبقا کی یہ تعلیل ہے دوسرے مذہب کی نظر سے، اور جو نہ کہ بھی یہ اسباب اس لیے بنتے ہیں کہ یہ الف دو الف تاریخ کے ساتھ ان کی مشابہت ہے، سنیں ہی تو پہلے مذہب پر نہیں ہے، کیونکہ وہ تو یہ کہ زیادہ اور فریت ہو تو وہ تو ان میں پائی جا رہی ہے، تاپ ہمیں لگے تو ہمیں نہ لگے جی وقیل شرطه وجود فعلا لأنه متى كان مؤنثه فعلا لا يكون فعلانة فيبقى مشابهتهما لألف التانيث على حالها۔ بعض نے کہا ہے دونوں الف نون جب صفت میں ہوں تو فعلانہ کا انتفاع اور شرط ہے وجود فعلا، اس کی مؤنث فعلا آتی ہو، اس کی مؤنث کیا کہ جی بعض نے کہا ہے کہ شرط ہو الف نون جب صفت میں ہوں تو شرط الف نون کی یہ ہے، اس بیر مفرد پچھے توجیہ گزر چکی، تو اس الف نون کی شرط یہ ہے انتفاع فعلانہ کے ساتھ ساتھ وجود فعلا، وجود فعلا۔ سنیں نا، اچھا جی اگر اس کی مؤنث فعلا ہوئی تو پھر کیا کٹی کٹا نکلے گا؟ آندے نے شرع جامی پاکستان جو پڑھ دے پہ تھی کوئی بیوی دوجی دی جرت نہیں، جدو فعلا ہوندی بیوی بن گئی تو ہن فعلا نہ تو نہ تو لتر کھانے نے آ کے دی، سمجھا گئی کہ جب اس کی مؤنث فعلا آ گئی ہے اب فعلانہ نہیں آئے گی، لہذا مشابہت اور پکی ہو جائے گی۔ سمجھ کیا بھائی تسی تقریب ایک بھی نہیں تے دو والا کیس کٹ کھانی جی۔ یہ وجود فعلا کیوں شرط ہے؟ اس لیے کہ جب صفت کی الف نون اسم صفت جس میں الف نون ہیں اس کی مؤنث جب فعلا آئے گی تو یہ دلیل بن جائے گی کہ دو تو نہیں آتی ایک ہی آتی ہے مؤنث، تو لہذا نہیں تو ان کی مشابہت پکی ہو جائے گی الف کے ساتھ۔ سنیے گل اے مطلب ہے جی۔ اور بعد نے کہا ہے شرط اس کی کس کی؟ الف نون کی جو صفت میں وجود فعلا ہے، اس لیے کہ جب ہوگی مؤنث اس کی کس کی؟ اس اسم کی جو صفت ہے جس میں الف نون ہے فعلا، تو نہ ہوگی مؤنث فعلانتن، پس باقی رہے گا اور رہے گی یار مشابہت دونوں کی دو الف تانیث کے لیے اپنے حال پر۔ مؤنث مؤنث ہے کہ مذکر ہے؟ ٹھیک ہے۔ بعد نے کہا شرط اس کی وجود فعلا ہے، اس لیے کہ جب ہوگی مؤنث اس کی فعلا نہ ہوگی مؤنث فعلانہ، بس باقی رہے گی مشابہت ان دو کی تانیث کے دو الف کے لیے اپنے حال پر، اپنے حال پر جی۔ ومن ثم اے ومن اجل المخالفت فی الشرط اختلف فی رحمان فی انہ منصرف او غیر منصرف۔ اچھا جی علامہ نے فرمایا ہے کہ اسی لیے اختلاف کیا گیا رحمان میں، اسی لیے سوال ہے رحمان اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اس میں کیا اختلاف ہے؟ اللہ رحمان رحیم ہے، کی اختلاف پہ گیا جی۔ ایتھے کہڑے دو مولوی مناظرے تو شروع ہو گئے نا جی، ہاں بھی کیا کہے جی علامہ نے کہیں گے اسی وجہ سے اختلاف ہے کیا گیا رحمان میں، سوال ہے اللہ کی صفت اس میں کیا اختلاف ہے؟ تو وہ یہ ہے کہ چونکہ شرط کے اندر مخالفت ہے اس لیے رحمان اللہ کی صفت ہونے میں اختلاف نہیں کہ یہ اسم منصرف ہے یا غیر منصرف ہے، اس میں اختلاف ہے کہ بعض کے نزدیک غیر منصرف ہے بعض کے نزدیک منصرف ہے، یہ مطلب۔ ہاں جی کیا کہ جی کیونکہ شرط میں اختلاف ہے تو رحمان کے شرط میں اختلاف ہونے کی وجہ سے اب اس پاک لفظ کے منصرف اور غیر منصرف ہونے میں اختلاف ہو گیا،
اور اسی وجہ سے اور میں نجلیہ یعنی شرط میں مخالفت کی وجہ سے مخالفت کی وجہ سے اختلاف کیا گیا رحمان میں اس بارے میں کہ لفظ رحمان منصرف ہے یا غیر منصرف. جی اور اسی وجہ سے یعنی شرط کی مخالفت کی وجہ شرط میں مخالفت کی وجہ سے اختلاف کیا گیا ہے لفظ رحمان میں اس بارے میں کہ وہ منصرف ہے یا غیر منصرف ہے. جی فإنه ليس له مؤنث لا رحمہ ولا مؤنث نہیں ہے لیس له ٹھیک ہے مؤنث لا رحمہ ولا رحمانۃ لأنه انه صفة خاصة لله تعالى لا يطلق على غيره تعالى لا على مذكر ولا على مؤنث فعلى مذهب من شرط انتفاء فعلانة فهو غير منصرف وعلى مذهب من شرط وجود فعل فهو منصرف. اختلاف اس میں کیوں ہوا؟ وجہ یہ ہے کہ لفظ رحمان کی مؤنث نہ رحمانہ آتی ہے تو نہ رحمہ آتی ہے، نہ رحمہ آتی ہے اور نہ رحمانہ آتی ہے، نہ فعلانہ آتی ہے تو نہ فعلا آتی ہے. سوال ہے کیوں؟ جواب اس لیے کہ رحمان اللہ تعالیٰ کی صفت خاص ہے. اللہ تعالیٰ کی ایشم کسی اور کی صفت ہوتی تو پھر اس کے ساتھ کو مؤنث کا بھی لحاظ ہوتا، تو اللہ تعالیٰ تو تذکیر و تانیث سے پاک ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی صفت خاص ہے. اللہ تعالیٰ کے غیر پر یہ صفت نہیں بولی جاتی. اکلی صفت وہ اضافت کر کے تو بکھرا ہے جی، نہ مذکر پر تے نہ جب نہیں بولی جاتی، خاص اللہ کی صفت ہے. تو اب جنہوں نے شرط لگائی تھی انتفاع فعلانہ وہ تو شرط پائی گئی ہے، لہذا یہ غیر منصرف. جنہوں نے شرط لگائی تھی وجود فعلا یہ شرط کوئی نہیں پائی گی، لہذا یہ منصرف ہے. جی ہاں جی کیا کہ جی رحمت فرماتے ہیں اس میں اختلاف اس لیے ہے کہ لفظ رحمان کی نہ مؤنث نہیں آتی، نہ فعلا کے وزن پر اور نہ فعلانہ کے وزن پر. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ لفظ رحمان صفت خاص ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے غیر پر نہیں بولا جاتا، نہ کسی مذکر پر. تو اب چونکہ مذہب ہے دو، جنہوں نے شرط لگائی وہ تو پائی گئی ہے کیونکہ فعلانہ نہیں آتی، لہذا کیا ہونا چاہیے. اور جنہوں نے شرط لگائی ہے کہ فعلا آئے تو چونکہ فعلا نہیں آتی لہذا شرط نہیں ہے، تو غیر منصرف بھی ہے اور منصرف بھی ہے. چلو جی سمجھے اوکے دے گیا ہوں کتوں فَإِنَّهُ کیونکہ لفظ رحمان نہیں اس کے لیے مؤنث نہ رحمہ نہ رحمانہ، اس لیے کہ لفظ رحمان صفت ہے خاص، صفت خاص ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، نہیں بولی جاتی اللہ تعالیٰ کے غیر پر، اللہ تعالیٰ کے غیر پر. چلو بابے کو نہ توجیہ کر دینا کہ مطلق ہو گیا. چلو جی اللہ تعالیٰ کے غیر پر، نہ مذکر پر اور نہ مؤنث پر. پس ان کے مذہب پر جنہوں نے شرط لگائی انتفاع فعلانہ، پس وہ غیر منصرف، پس وہ غیر منصرف. شابہ. اور ان کے مذہب پر جنہوں نے شرط لگائی وجود فعلا، پس وہ منصرف ہے، پس وہ منصرف ہے. ایک منٹ ہوئے. چلو ٹھیک. کیونکہ لفظ رحمان نہیں ہے اس کے لیے مؤنث نہ رحمہ اور نہ رحمانہ. وہ اصل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جہاں بھی جو استعمال ہوا ہے نا الف لام کے ساتھ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الرحمن الرحیم کہ کوئی نہیں، هو اللہ هو الرحمن الرحیم. تو الف لام جب آتا ہے وہ تو منصرف کو غیر منصرف بنا دیتا ہے، اس لیے اس کے غیر منصرف کا ہونے کا پتہ نہیں چلتا. جی یہ وجہ ہے کہ جب بھی استعمال ہے اللہ تعالیٰ کے لیے تو سارا الف لام کے ساتھ ہے. کس کے ساتھ ہے؟ تو ایک جملہ بنایا نے دوجا بھی کتنے کرے لکھا ہے نے، تو یہ ہے کہ وہ سب ناویوں نے بنایا، وہ کوئی جملہ اصلی نہیں ہے. جی آگے جی. اس لیے کہ لفظ رحمان صفت ہے جو خاص ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، شاباش. نہیں بولی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے غیر پر، نہ مذکر پر اور نہ مؤنث پر. شاباش. بس ان کے مذہب پر جنہوں نے شرط کیا ہے انتفاع پادانا، بس لفظ رحمان غیر منصرف ہے. اور ان کے مذہب پر جنہوں نے شرط کیا ہے وجود فعلا، بس لفظ رحمان منصرف ہے. آگے جی. دون شکرانا فإن سکرانا میں فعلا بلا تھی بھی اجو تو پڑھ کے نہیں جائے ہو، اگر ہو صفت تو مفتوح ہوگا یا مضموم. مفتوح کی مثال سکران، مضموم کی مثال عریان. ہن پڑھ دونا سکرانا فإنه لا خلاف في منع صرفه لے لوجود الشرط على المذهبين فإن مؤنثه سکرا لا سکرانہ. تم چلو 3 مثالیں دینی تھی کیونکہ شرطیں ہیں 2. ایک وہ جس میں ایک شرط ہو ایک نہ ہو، ایک وہ جس میں دونوں شرطیں نہ ہوں، اور ایک وہ جس میں شرطیں ہوں. تو ایک آ گیا جس میں ایک شرط ہے، نہیں ہے، اختلاف ہو گیا. دونا سکران نہ کہ سکران، یعنی سکران میں اختلاف کوئی نہیں. دونا سکران بے سکران کے سوا. مطلب کیا ہے؟ علامہ فرماتے ہیں جامع الرحمہ کہ سکران کے منع صرف میں اختلاف کوئی نہیں ہے. سکران کے منع صرف میں اختلاف نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ دونوں مذہبوں کی شرط پائی گئی ہے. دونوں کی شرط پائی گئی. اس کی مؤنث سکرا آتی ہے تو سکرانہ نہیں آتی. اس کی مؤنث سکرا آتی ہے اور سکرانہ نہیں آتی. لہذا کیس پورا ہو گیا تو یہ تو پکا غیر منصرف ہو گیا. جی کیا آکھیں جی؟ علامہ ابن حاجب علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے سوائے نہ کہ سکرا. مطلب کیا ہے اس کا؟ اشارہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ سکران کے غیر منصرف ہونے میں اختلاف نہیں ہے. اختلاف نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ دونوں مذہبوں کی شرط پائی گئی ہے. اس کی مؤنث سکرا آتی ہے اور سکرانہ نہیں آتی. نہیں آتی. سکرانتن وے سکرانتن اسے نال تیل لانی سی نا کگوا سوائے سکران کے. سوائے سکران کے تو لکھا ہے بھی ظرف ایک اختلف دی، اختلاف کیا گیا رحمان میں نہ کہ سکران میں. اختلاف کیا گیا رحمان میں نہ کہ سکران. یا اختلاف کیوں نہیں کیا گیا اس پر دلیل کیونکہ نہیں خلاف سکران کے منع صرف میں. کیوں جی اتنے نہ کچھ پیسے دیتے نے آدھے نہیں یہ پڑھیا بڑا محنت نہ پورے میرٹ سے اترے جی. بابا جا پائے جانے شرط کے مذہبین پر، کیونکہ مؤنث اس کی سکرا ہے سکرانتن نہیں ہے. ہاں جی. نہیں اور نہیں اختلاف کیا گیا سکران میں. کیوں نہیں کیا گیا اختلاف؟ اس کے منع صاحب میں بوجہ پائے جانے شرط کے مذہبین پر، کیونکہ مؤنث اس کی سکرا ہے اور نہیں ہے سکرانہ. سکرا آتی ہے تو سکرانتن نہیں آتی. بدون ندمان فإنه لا خلاف في صرفه لنت انتفاع الشرط على المذهبين لأن مؤنثه ندمانة لا ندمان. بس. اور اس کا بھی عطف ڈال کر کہ اور نہیں اختلاف کیا گیا ندمان میں. نہیں اختلاف کیا گیا ندمان. وجہ اس لیے کہ اس میں اس کے منصرف ہونے میں اختلاف کوئی نہیں. اس کے صرف ہونے میں اختلاف کیونکہ دونوں مذہبوں پر شرط کوئی نہیں ہے. دونوں مذہبوں پر شرط کوئی نہیں. اس کی مؤنث فعلانتن آتی ہے، پہلی شرط کی نفی ہوگی. مؤنث فعلا نہیں آتی، دوسری شرط کی نفی ہوگی. تو لہٰذا اس کے منصرف ہونے میں اختلاف نہیں. ہاں جی کیا کہیں جی؟ صدق علیہ الرحمہ نے فرمایا اور نہیں اختلاف کیا گیا ندمان میں.
مطلب یہ ہے کہ اس کے منصرف ہونے میں اختلاف نہیں کیا گیا، کیونکہ اس میں دونوں مضمون پر شرط نہیں پائی گئی، اس لیے کہ اس کی مؤنث ندمانۃ آتی ہے، لہذا دوسرے مذہب کی نفی شرط نہیں پائی گئی، اور اس کی مؤنث ندمانۃ آتی ہے اور ندمان نہیں آتی، لہذا دونوں کے مطابق شرط کوئی نہیں، تو یہ اس کے منصرف ہونے میں اختلاف اور نہیں اختلاف کیا گیا ندمان میں، کیونکہ ندمان نہیں خلاف اس کے منصرف ہونے میں باوجہ منتفی ہو جانے شرط کے مذہبین پر، اس لیے کہ مؤنث ندمان کے ندمانتن ہے، لہذا انتفاع فعلانہ کوئی نہ ہویا، ندمان نہیں ہے لہذا وجود فعلہ کوئی نہ ہویا۔ جی نہیں اختلاف کیا گیا ندمان میں، کیونکہ شان یہ ہے کہ نہیں اختلاف ندمان کے منصرف ہونے میں بوجہ منتفی ہو جانے شرط کے مذہبین پر، اس لیے کہ مؤنث ندمان کی ندمانتن آتی ہے، نہ کہ ندمان نہیں آتی، نہیں نہ کہ ندمان الٹ مانے ندمان نہیں آتی، اگے جہاز ندمان بمعنى النديم، باما أما إذا كان بمعنى النادم فهو غير منصرف بالاتفاق، لأن مؤنثه ندما لا ندمانة۔ بابا جی بطور فائدہ ایک بات بتاتے ہیں کہ ندمان ایک ہے بمعنی ندیم ساتھی، ایک ندمان ہے بمعنی نادم پشیمان، جی کی چلو جی، تو یہ جو کہا ہے نا کہ ندمان بالاتفاق منصرف ہے، یہ وہ ندمان جو بمعنی ندیم ہے، بمعنی ساتھی ہے، جی کیا ساتھی، یہ کیا ہے، اس کے منصرف ہونے میں اختلاف نہیں ہے، طالب علم منصرف نہیں ہونا چاہیے، لا ینصرف ہونا چاہیے، منصرف ہوا ہے تو سارے مدرسے پھر کے تکے کھانے۔ جی اچھا خیر، بابا جی فرماتے ہیں کہ ایک ہے ندمان بمعنی نادم پشیمان، ندمان بمعنی نادم یہ بالاتفاق غیر منصرف ہے، اس لیے کہ ندمان بمعنی نادم جو ہے نا اس کی مؤنث ندما آتی ہے تو ندمانتن نہیں آتی، تو اب ندمان معنی کے اعتبار سے فرق ہوگا کہ ندمان بمعنی صاحب ہے یا ندمان بمعنی پشیمان، سنیں جی، صاحب ہو تو پھر اور غیر منصرف ہے، کیونکہ صاحب ہوئے نا جی کدے کدے بگڑ بھی جاندہ ہے، بسنگی جو ہے جی، تو جس لئے پشمان ہونا سونا ہون اس دار چھڑ کے نہیں جانا، ہون اس تو ہون پھر اللہ ینصرف ہو گیا جی، بے شبہ جی منع کر یہ چلو جی شغل سے پر کدی پڑھان لگا جی یاد آ گیا تو پھر نکتہ بن جانا ہے، ہون شغل سے یہ جب کہ ہو ندمان بمعنی ندیم ادو اے وے کہ مؤنث ندمانتن آندی ہے تو ندمان نہیں آندی، اور بہرحال جب ہو ندمان بمعنی نادم تو پس ندمان غیر منصرف ہے بالاتفاق، کیونکہ ان دونوں مذہبوں کی شرط پائی گئی ہے، اس لیے کہ مؤنث اس کی کیڑی ندمان بمعنی ندما ہے، ندمانتن نہیں ہے، جی جب کہ ہو ندمان بمعنی ندیم، بہرحال جب ہو بمعنی نادم پس ندمان غیر منصرف ہے بالاتفاق، اس لیے کہ مؤنث ندمان کی ندمہ ہے، ندمانہ نہیں آتی، ندمانتن نہیں آتی۔